الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وعترته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حفیظ الدوحة المحمدیہ شہزادہ سرکار سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، شہنشاہ کھمبات حضور سرکار سیدنا شاہ میرا سید ولی سید علی رضی اللہ تعالی عنہما کہ اس عرس سراپا قدس میں شہ نشین پہ جلوہ افروز جانشین حضرت سرکار شاہ مینا شیخ طریقت گل گلزار اشرفیت منبع روحانیت رئیس ملت حضرت علامہ شاہ الحاج سید رئیس اشرف الاشرفی الجیلانی متعن اللہ تعالی بطول حیاتی، برادر مکرم جانشین مخدوم سمنانی وارث علوم جیلانی حضور معین المشائخ حضرت علامہ شاہ سید معین اشرف اشرفی الجیلانی، شہزادہ اعلیٰ حضرت وارث عشق اعلیٰ حضرت داعی محبت حضرت علامہ شاہ تاج المشائخ قبلہ منان رضا صاحب قبلہ منانی میاں حفظہ اللہ و دیگر تمام سادات کرام مشائخ اعظام علماء ذوی الاحترام شعراء اسلام حفاظ کرام خلفاء اعظام اور دور و نزدیک سے آ کر آج اس ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں بھی پوری گرمی کے ساتھ بیٹھی سنی عوام اور دور گوشے میں بیٹھ کر محبت سے سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دوسرا موقع ہے جب میں نبیر غوث اعظم کے اس عرس مبارک میں شرف باریابی حاصل کر رہا ہوں۔ پہلی بار آیا تھا تو ایک ماموں نے اپنے بھانجے کو بلایا تھا۔ وہ ماموں جو فیضان شاہ سمنا لے کر کے شاہ میرا کی بارگاہ میں پہنچا اور میرانی سراہی میں اشرفی میں پلانے لگا۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ دوسری بار آیا ہوں تو اس کا میں پورا کریڈٹ عزیزم شہزادہ والا شان قبلہ سید جامی اشرف سلمہ اللہ کو دوں گا، جنہوں نے اس سے پہلے بھی ایک دو بار رابطہ کیا، مگر بدقسمتی کہ میں اپنے گوناگو مصروفیت کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اقبال کو بلند کرے، آمین آمین۔ اور ان کے دوسرے شہزادے
علی جناب مولانا سید نظامی اشرف اشرفی الجیلانی، جنہوں نے ماشاءاللہ تدریس و تحریر کا مورچہ مضبوطی سے سنبھال لیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان سب کو کریڈٹ جاتا ہے۔ 11 سال پہلے آیا تھا، اب 11 سال بعد آیا ہوں، اب سمجھ میں آیا یہ 11 کیوں ہوا ہے۔ یہ 11 والے کی بات ہے، 11 ہی والے کی ذات ہے، اور 11 ہی والوں کی بارات۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اس وقت اللہ۔ جب میں آیا تھا تو اتنی چمک دمک نہیں تھی، لیکن پھر بھی جو تھا وہ بہت زبردست تھا، جنگل کو منگل بنائے ہوئے تھا۔ مگر اس بار جب میں آیا ہوں تو سنی سنائی بات نہیں، آنکھوں دیکھی بات عرض کر رہا ہوں۔ مجھے بے حد خوشی ہوئی یہ جان کر کہ یہ صرف ایک خانقاہ نہیں ہے، بلکہ اہل سنت کی ایک عظیم عبقری درسگاہ کے ساتھ ساتھ ایک بہترین دانشگاہ بھی ہے، جہاں آنکھوں سے پلانے کا بھی انتظام ہے اور بیٹھا کے پڑھانے کا بھی انتظام، واہ، چاہے پھر وہ لائبریری ہو یا پھر رئیس ملت ڈیجیٹل فارم کے ذریعے جو کام کیا جا رہا ہے وہ ہو، مدرسہ ہو، شعبہ حفظ و قرأت ہو، درس عالمیت ہو، اور یہ عالی شان مسجد ہو، یہ سب حضور رئیس ملت کی انتھک کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ پاک ان کا سایہ عاطفت ہم سب کے سروں پہ دراز ہے، آمین آمین۔ رات کافی ہو گئی ہے، اور جب سے میں بیٹھا ہوں مجھے پورا اندازہ ہے کہ بات بھی کافی ہو گئی ہے، اور جس محفل میں ہمارے ڈاکٹر نثار معرفانی صاحب ہوں وہاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ نعت بھی کافی ہو گئی ہے، لیکن میں بھی حضور کا ایک ادنا سا نعت خواں ہوں۔ کچھ لوگ 2 in 1 کہتے ہیں، میرا بھی خمیر کہیں نہ کہیں ترنم ہی کی مٹی سے گوندا گیا، واہ، تو اس لیے بات سے پہلے میں چاہوں گا کہ اپنے دادا پیر روشن ضمیر سراپا دستگیر پیر پیرا میر میرا شاہ جیلاں قندیل نورانی محبوب سبحانی ہیکل سمدانی شاہ باز لا مکانی سبحان اللہ، جدنا محی الدین ابو محمد عبد القادر الجیلانی رضی المولا عنہ ورداہ عنا وعنی کی بارگاہ ایک بہت ہی تازہ منقبت، شاید یہاں کے لیے زیادہ تازہ ہو، اسے سنا کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ میں سناؤں گنگناؤں، جھوم جھوم کر بارگاہ رسالت والے رسالت میں ہدیہ درود پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ چاہوں گا، قاری صاحب معاف کیجئے گا، میں ذرا اجلت میں تھا اور مجھے اپنی صورت کو سورج شہر پہنچ کے دکھانا ہے، اس لیے آپ سے پہلے آ گیا، اس کے لیے معذرت ہے۔ آپ مہمان ہیں، میں میزبان ہوں، لیکن انشاءاللہ آپ ہی کے لیے ماحول بنے گا۔ توجہ چاہوں گا، تیار ہیں؟ اے غوث زمان، ابھی آپ ہمارے ہمسایہ ملک پاکستان کا لہجہ سن رہے تھے، اب اس نورانی سے خالص ہندوستان کا لہجہ سنیے۔ بالکل لہجہ ہندوستانی ہے، زبان نورانی ہے، اب آپ کو سمجھ میں آ جائے تو اللہ کی مہربانی ہے۔ دیکھیے گا، اے غوث زمان عبد القادر، اے غوث زمان عبد القادر، اے شاہ جیلا محی الدین، اے غوث زمان عبد القادر، اے شاہ جیلا محی الدین، اے نور نبی ولیوں کے ولی، اے نور نبی ولیوں کے ولی، اے حضرت میرا سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، عرص سرکار شاہ میرا۔ اے غوث زمان عبد القادر،
جیلا شیر دیکھئے گا بطور خاص نوازش علماء کرام کی توجہ کہ حیدر کی آنکھ کے تارے حیدر کی آنکھ کے تارے ہو زہرا کے راج دلارے ہو ارے حسنین کے دل کی دھڑکن ہو حسنین کے دل کی دھڑکن ہو ولیوں کے سلطان محی واہ 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 سبحان اللہ ولیوں کے ولی اے حضرت میرا جی واہ 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 ابھی تھوڑی دیر پہلے سربراہ اعلیٰ صاحب قبلہ عزیز ملت نے فرمایا کہ میں بیمار تھا، پھر یہاں آیا اور چند لمحے رہا اور حضرت کی ایسی نظر التفات رہی کہ میں شفایاب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت میری زبان سے نکلا تھا شفا خانہ۔ وہ شفا خانہ نہیں ہوتا جہاں غوث اعظم کا مے خانہ نہیں ہوتا۔ مے خانے کا مزاج کیا ہے؟ میں کدے کا کہ لوگ ہوش میں جاتے ہیں بے ہوش آتے ہیں، چڑھا کے بے ہوش ہو جاتے ہیں، مگر یہ وہ میکدہ ہے سید میرا ولی اور علی کا۔ سبحان اللہ۔ توجہ چاہوں گا کہ جو ہوش اڑا کر آتے ہیں وہ ہوش میں لائے جاتے ہیں، جو ہوش اڑا کر آتے ہیں وہ ہوش میں ہے سب سے الگ تیرا میں خانہ، ہے سب سے الگ تیرا میں خانہ، اے ساقی ذیشان واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ ماشاءاللہ۔ اشعار بہت ہیں لیکن توجہ چاہوں گا، نوازش نوازش پوری زندگی کے ساتھ وہ تو سنا ہی آپ نے، قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ۔ توجہ چاہوں گا کہ گردن ولیوں کی زیر قدم اعلان مسلسل کرتی ہے، گردن ولیوں کی زیر قدم اعلان مسلسل کرتی ہے۔ کیا کہ سب چرخ توجہ رہے، سب چرخ ولایت کے تارے، سب چرخ ولایت کے تارے، تم مہر درخشاں نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، کلام حضور تاج العلماء۔ سب چرخ ولایت کے تارے، تم مہر درخشاں محی الدین۔ آئیے پوری زندگی کے ساتھ یہ شعر دیکھیے کہ فرشی بھی کرے عرشی بھی کرے، فرشی بھی کرے عرشی بھی کرے، بس تیری ولایت کا چرچا، کہ محبوب ہو محبوب رب کے، محبوب ہو محبوب رب کے، محبوب سبحان ماشاءاللہ ماشاءاللہ واہ 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 نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرص سرکار شاہ میرا، کلام حضور تاج العلماء۔ تیزی کے ساتھ
بہت تیزی کے ساتھ یہ شعر دعائیہ شعر ہے، آپ کو آمین کہنا ہے. آپ نے آمین کہہ دیا تو آپ کا کام بھی ہو جائے گا اور کئیوں کا نام بھی ہو جائے گا. آج کے سرکمسٹانسز کو، ماحول کو دیکھیں، امت مسلمہ کی صورتحال کو ذہن میں رکھیں اور بارگاہ غوثیت میں بطور استغاثہ عرض کیا ہے کہ امداد کرو شیئا للہ، امداد کرو شیئا للہ، دل شاد کرو شیئا للہ. اے شیخ جہاں، اے شیخ جہاں، اے مرشد ماں، اے شیخ جہاں، اے مرشد ماں، اے پیرا محیط. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. نبی ولیوں کے ولی، اے حضرت میرا محیط. اور بہت سارے اشعار ہیں، اب مقطع سننے توجہ کے ساتھ کہ اس نور پہ ظلمت کا سایہ جب آئے اجالا کر دینا. اے لال یمن، اے نور عدن، اے لال یمن، اے نور عدن، اے شمع فروزہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نبی ولیوں کے ولی، اے حضرت میرا محی الدین. ماشاءاللہ. درود پاک پڑھ لے صلی اللہ علیہ نبی امی والی صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time, بھارتی ریل کی طرح ہم بھی کہیں نہ کہیں اپنے نردھارت سمے سے تھوڑا ویلمب ہے، لیکن میں کوشش کروں گا تھوڑا سا میک اپ ہو جائے. بغیر کسی تاخیر کے جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ پاک کا ارشاد ہے، اور ترجمہ ذرا غور سے سنیے گا تاکہ کسی ترجمانی کی ضرورت نہ پڑے. اللہ کی مہربانی ہوگی تو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. اللہ پاک ارشاد فرما رہا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سب مل کر تھامے رہو. مضبوطی سے تھامے. کس چیز کو بولو؟ The rope of Almighty اللہ. اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے. علماء جانتے ہیں کہ اعتصام کا صلہ جب با آتا ہے تو صرف تھامنا نہیں، بلکہ اگر اس کی وضاحت کی جائے تو یوں ایسا تھامو کہ اگر کوئی رسی چھوڑاوے تو کاندھا اکھڑ جائے لیکن رسی نہ چھوٹے. مضبوطی سے وَلَا تَفَرَّقُوا. ماشاءاللہ. وَلَا تَفَرَّقُوا. فرقہ بندی مت کرو. گڈ بندی بولو، ارے میری طرف دیکھو یار، مت کرو. لابنگ مت کرو، گروپنگ مت کرو. یہ تیرا، یہ میرا، یہ ان کا یہ سب مت کرو. گڈ بندی مت کرو. اور ویسے بھی اسلام میں کسی قسم کی بندی کی کوئی گنجائش نہیں. اسلام میں نہ گڈ بندی ہے، نہ فرقہ بندی ہے، نہ چک بندی ہے، نہ نس بندی ہے، اور دیوبندی تو بالکل نہیں ہے. واہ واہ واہ. ہاں نقش بندی ہے، نقش بندی ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ یہ کینہ نکال کے مدینہ نقش کر دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. گروپنگ مت کرو. ایک اللہ کی رسی ہے، اسی کو مضبوطی سے تھامے رہو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. تو بھائی اتھل پتھل مت کرو.
الله يبارك فيكم ان شاء الله نراكم ان شاء الله. الله يبارك. سلم علي على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه. الله يبارك فيكم. حياك الله. آئیے اب تھوڑا سا ہندوستانی رنگ آئیے. بہت ہو گیا بیلائتی رنگ. مسکرا کے جب فریش ہوئے ہیں تو ذہن کو پھر وہیں لائیے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم سب پر کی ہے. نعمتوں کا تو عالم یہ ہے, خود اس کا دعویٰ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو گن نہیں سکتے اتنی نعمت. بے شک بے شک. 55 سے 55 تک پہنچ جاؤ گے, کاؤنٹنگ پوری نہیں ہوگی. بلکہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ 55 سے قبرستان کے مدفن تک پہنچ جاؤ گے, گنتی پوری نہیں ہوگی. اس نے کیا کیا ہمارے لیے بنایا. مگر یہاں ایک خاص نعمت کا ذکر ہے, اور میں چاہتا ہوں جب اس خاص نعمت کا ذکر آپ سنیں تو ان دو بزرگوں کی طرف, جانشین مخدوم سمنانی اور جانشین شاہ میرا, ان دونوں کے چہروں کی تلاوت کرتے رہے. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی. یاد کرو اس نعمت کو جو اس نے تم سب پر کی. یا اللہ کس نعمت کو؟ فرمایا اذ کنتم اعداء, کہ تم سب ایک دوسرے کے دشمن تھے. کیا تھے؟ You were enemy of each other, killing each other, teasing each other. ایک دوسرے کو مار رہے تھے جیسے ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو چبا جاتی ہے. کھمبات کے ساحل کے بسنے والوں کے لیے یہ مثال سب سے بہتر ہے. ایسا ماحول تھا. پھر کیا ہوا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, پھر اللہ نے تم سب کے دلوں میں محبت, الفت اور پیار ڈال دیا. ریزلٹ کیا نکلا؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, پھر وہ دن بھی آیا کہ تم سب ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. کیا بن گئے؟ کل کے دشمن آج کے بھائی بن گئے. کب ہوا؟ جب سب نے مل کے اللہ کی رسی کو تھا. مفسرین کے مختلف اقوال, وقت کم ہے اس لیے ایک دو قول پہ بات کو ختم کروں گا. پہلا یہ کہ اللہ کی رسی سے مراد هو القرآن الکریم, وہ اللہ کی کتاب ہے. کون ہے؟ کیا ہے وہ کتاب؟ کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. وہ کتاب جو لا ریب فیہ, وہ کتاب جو جس میں یہ بھی ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, یعنی جو اسے سمجھ جائے وہ ہدایت پا جائے, جو نہ سمجھے بھٹک جائے. وہ کتاب جس میں حلال اور حرام کا امتیاز کلیئر کر دیا گیا. certain thing you have to do and certain thing you cannot do is forbidden in Islam, منع ہے. اسے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو مسلمان, سرکار کے عرس میں آئے ہو, ایمانداری سے بتانا ہم میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو مضبوطی سے تھامے ہوئے. قرآن کہتا ہے ایمان والو ایمان لے آؤ, اے مسلمانوں پکے مسلمان ہو جاؤ. کتنے ہیں جو پکے مسلمان؟ ہم لوگ تو اس مسلمانوں کی طرح دکھتے ہیں, انہی کی طرح ٹوپی پہنتے ہیں, انہی کی طرح کپڑے پہنتے ہیں, انہی کی طرح جو ہے وہ ہفتے میں ایک دن جمعہ میں چلے جاتے ہیں اور 2 رکعت پڑھ کے ایسا بھاگتے ہیں جیسے ٹرین چھوٹ رہی. مسلمانوں کی ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے ابا مسلمان تھے. ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اس لیے مسلمان. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہماری مسلمانی ہوئی. مسکرائیے مت, یہ سچائی ہے. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے کان میں اذان دی گئی تھی. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم عید کی سوئی نہیں چھوڑتے, شب برات کا حلوہ نہیں چھوڑتے, محرم کا کھچڑا نہیں چھوڑتے. اس لیے ہم مسلمان ہیں. ہمارا نام اردو, فارسی اور عربی میں رکھا جاتا ہے, ہندی میں نہیں. اس لیے ہم مسلمان. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں میرے دوست. آج فلسطین کے حالات کو ذہن میں رکھ کے ذرا سنیے گا تو سمجھ میں آئے گا. ہم وہ مسلمان نہیں
جنہوں نے بدر و احد خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرا دیا. ہم وہ مسلمان نہیں جن کے تصور سے قیصر و کسریٰ کے ایوان میں زلزلے آ جاتے تھے. ہم وہ مسلمان نہیں جن کا چہرہ دیکھ کر رستم اور سہراب کا کلیجہ تھرتھرا جاتا تھا. ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے انطاکیہ کی کلیساؤں میں اذان دے دی. ہم وہ مسلمان نہیں جن سے آتش کسریٰ بھی تھپا کے بجھ جاتی تھی. ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے، دیکھیں کتنے لوگ تاریخ جانتے ہیں، جنہوں نے بدر و حنین میں رشتہ داری کا خیال نہیں رکھا، نبی کی وفاداری کا خیال رکھا. واہ 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 سبحان وہ مسلمان نہیں ہیں جن کے تصور سے کفر لرزہ بر اندام ہو جائے. ہم وہ مسلمان نہیں. آج فلسطین کا رونا روتے ہو، کل کے مسلمانوں کو دیکھو. وہ مسلمان کہ جیسے ہی جلوس ارض قدس میں داخل ہوتا، بیت المقدس کا پادری حضرت عمر کے قدموں میں چابی رکھ دیتا. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو نبی کے وضو کے قطرے کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے. ہم وہ مسلمان نہیں جو ہمیشہ سچ بولتے تھے چاہے کچھ ہو جائے. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے دریائے دجلہ کی روانی میں، توجہ چاہوں گا اس جملے پر، دریائے دجلہ کی روانی میں جب اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیا تو اس پرکیف منظر کو دیکھ کر شاعر مشرق کو بھی کہنا پڑا کہ دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ لگ رہا ہے 2:30 بجے والا نعرہ، ارے 11 بجے والا لگاؤ یار. تو اس لیے کیا مطالبہ ہے؟ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی پکے مسلمان بن جاؤ. پکے مسلمان بن جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو یہی فرمایا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پہ مختلف الفاظ ہیں حدیث میں، انی تارک فیکم الثقلین ما ان اخذتم بہما لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و عترتی. میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو تو کبھی گڑبڑ نہیں ہوگے، مس گائیڈڈ نہیں ہوگے، گمراہ نہیں ہوگے. ایک قرآن، زور سے بولو، اور دوسرا کیا؟ میرا خاندان. اس موقع پہ ایک نکتہ جو ہے جو میرے سلسلے کا تبرک ہے، خانوادہ غوثیہ جیلانیہ اشرفیہ، میرے دادا نے بیان کیا، بڑے ابو نے بیان کیا، والد صاحب بھی کرتے رہے، یہ فقیر بھی. اور یہ سوال ہے جو ہمیشہ کیا جائے کہ آخر قرآن کا ساتھی میرے نبی نے اہل بیت کو کیوں بنایا؟ توجہ چاہوں جی. صحابہ کو کیوں نہیں بنایا؟ صحابہ کیسے تھے وہ تو آپ نے سن لیا نا، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ارے اتنی مقدس جماعت، خدا کی قسم میں ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ان کی روحانیت کو حاضر و ناظر مانتے ہیں یہ کہتا ہوں کہ اس نیل گگن نے ایسی نورانی جماعت نہیں دیکھی ہوگی جیسی جماعت صحابہ. بے شک بے شک. اتنی مقدس جماعت، لیکن قرآن کا ساتھی انہیں نہیں بنایا. نبی نے اپنے گھر والوں کو بنایا، اپنی عطرت کو بنایا، اپنی اہل بیت. وجوہات کئی ایک ہیں، لیکن اس بوڑھی رات میں آسان بات کر کے آگے بڑھوں گا تیزی کے ساتھ. پہلی وجہ یہ ہے، پہلی بنیادی وجہ کہ اگر قرآن کا ساتھی صحابہ کو بنایا جاتا تو صحابہ کی بھی عمر کی ایک حد ہے نا. بولو 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد، 60 سال بعد، 100 سال بعد صحابی رہتے ہیں؟ بولیے نہیں. کیونکہ صحابی اسی کو کہتے ہیں جس نے اپنی ماتھے کی نظر سے نبی کو دیکھا، نظر سے دیکھا اور انہی کی صحبت میں رہا اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا.
شارٹ کٹ میں کہا جائے تو دیدار مصطفیٰ. بہت ذمہ دار اسٹیج ہے، اس لیے میں ایک ذمہ داری سے ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں. دیدار مصطفیٰ. موت علیہ السلام کا نام صحابیت ہے. ابو جہل نے بھی نبی کو دیکھا ہے لیکن صحابی نہیں ہے کیونکہ موت علیہ السلام بولیے نہیں. حضرت عمر اس زمانے میں تو گھڑی نہیں تھی، اور آج تو جو جامی میاں نے مجھے حضرت کا تبصرہ دکھایا ہے وہ گھڑی، میں تو وہ گھڑی دیکھتے ہی کہنے لگا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاہ، اس دل افروز ساعت کو لاکھوں سلام. جو لوگ قیمت اور وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں وہی سب کو سمجھتے ہیں، اور اسی لیے بتا دیا گیا ہے کہ یہ وہ گڑھ ہے جہاں گھڑی اور وقت اور اس کی قیمت اور اس کی افادیت و اہمیت کا احساس کرایا جاتا ہے. اس سے پہلے کی زمانہ کچھ اور ہچکولے کھلا دے، اس خانقاہ میں آ کے لائن پہ آ جاؤ، صحت مند ہو جاؤ، دماغ کو عقل مند بنا دو. آرام گھڑی پوری توجہ کے ساتھ گھڑی کی مثال آئی. انڈین ٹائم کے حساب سے ایک شخص بارگاہ رسالت میں صبح 10 بجے پہنچا. کتنے بجے؟ بول زور سے بول دیجئے. حضور کی خدمت میں آیا، مشرف با اسلام ہوا، اور 1 گھنٹے کے بعد انتقال ہو گیا. ایمانداری سے بتائیے اپنے دھڑکتے ہوئے سنی دل پہ ہاتھ رکھ کے، صحابی ہے کہ نہیں؟ وہ پیچھے والے بولو. اور ادھر جو شری لنکا کا نقشہ بنا کے کٹ کے سب بیٹھے ہیں، صحابی ہے کہ نہیں؟ بولیے. ہے نا؟ نماز پڑھی انہوں نے، نماز کا وقت ہی نہیں. روزہ رکھا، مہینے ہی نہیں. حج کیا، فرضی نہیں تھا. زکات دی، حولانے حول ہی نہیں تھا. نیک عمل نہیں. اور درجہ معلوم ہے؟ اللہ اکبر. درجہ غوث اعظم سے بڑا، غریب نواز سے بڑا، داتا لاہوری سے بڑا، محبوب الہی سے بڑا. صحابہ پر انگلی اٹھانے والے عناصر کو میں چیلنج کرتا ہوں، مجھے بتاؤ اس 1 گھنٹے کے صحابی، توجہ، اس 1 گھنٹے کے صحابی کو کس عمل نے اتنی بلندی دی؟ کس عمل نے؟ عمل تو تھا ہی نہیں. تو تمہیں کہنا پڑے گا کہ صحابہ عمل سے نہیں مصطفیٰ کی نظر سے بنتے ہیں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عرص سرکار صاحب میرا. صحابہ عمل سے نہیں، اس کو سلوگن بنا لو تاکہ کوئی بدعقیدہ جو ہے آپ کو بھٹکا نہ سکے. صحابہ عمل سے نہیں، آقا کی، پیچھے والے بولو، نظر سے. تو جب صحابہ عمل سے بنتے ہی نہیں تو تم عمل کیوں دیکھتے ہو؟ ان کا عمل فلاں ایسا تھا، ان کا عمل فلاں جگہ ایسا تھا، انہوں نے صفین میں ایسا کیا، انہوں نے جمل میں ایسا کیا. ارے تیری اوقات کیا؟ واہ 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 واہ، کیا کہہ رہے ہو؟ واہ واہ، تیری اوقات کیا ہے؟ یاد رکھنا یہ دیدار مصطفیٰ کا فیض ہے، یہ اسی نظر کا کیمیا اثر ہے کہ ابو بکر پہ پڑی تو صداقت مل گئی، عمر پہ پڑی تو عدالت مل گئی، عثمان پہ پڑی تو سخاوت مل گئی، علی پہ پڑی تو کرامت مل گئی، حسن پہ پڑی تو امامت مل گئی، حسین پہ پڑی تو شہادت مل گئی، عبدالقادر جیلانی پہ پڑی تو غوثیت مل گئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء. واہ واہ، سبحان اللہ. تو ظاہر ہے کہ جب 100 سال یا 120 سال تک حضرت انس بن مالک کی عمر بہت لمبی تھی، کافی. خود امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقاء ان سے ثابت ہے. تو اگر مفتابع بات کی جائے تو لگ بھگ 120 سال کے وقت دنیا میں کوئی صحابی نہیں. توجہ رہے، دنیا میں کوئی. اب اگر قرآن کا ساتھی صحابہ کو بنایا جائے
تو 120 سال کے بعد قرآن اکیلا ہو جاتا کہ نہیں؟ بولو، الون ہوتا کہ نہیں؟ تنہا ہوتا کہ نہیں؟ اور جب قرآن تنہا ہوتا تو پھر اس کے غلط تشریحات، غلط تنقیحات، غلط توجیحات، غلط تفسیرات، غلط تعویلات، غلط معانی، غلط مفاہیم، غلط انٹرپریٹیشن مارکیٹ میں آ جاتا، لوگ اپنے حساب سے تفسیر کرتے، اور یہ قرآن تو بین الدفتین خاموش رہتا، نہ کسی کو ٹوکتا نہ بولتا۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی تھی، اس بات کی تھی کہ اس خاموش قرآن کے ساتھ کچھ بولتے قرآن اس کے ساتھی بنا دیے جائے، تاکہ جب دشت کربلا قرآن کی عزت پہ حملہ ہو تو قرآن تو مدینے میں رہے گا، مگر بولتا قرآن حسین جواب دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، خانواد اشرفیہ، فیضان مخدوم اشرف، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک تو یہ ہو، بڑی تیزی سے دوسری بات، کیونکہ میری نظر جتنی سہانی گھڑی پہ اس سے زیادہ خود اپنی گھڑی پہ، تو بڑی تیزی سے مجھے صبح بھی تقریر کرنا، توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ حضرت سیدنا عباس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک بار پوچھا، آپ پر میرے ماں باپ قربان سرکار، اللہ کی رسی کون؟ Who is the rope of Allah؟ پتہ نہیں مزاج نبوت اس وقت کیسا تھا، اللہ اکبر، کس رنگ میں میرے آقا، جمال اور جلال کا ایک مشترکہ رنگ میرے آقا کے رخ والضحا پہ آیا، اور فرمایا یا ابن عم، اے میرے چچا زاد بھائی، توجہ رکھ، یہی پوچھ رہے ہو نا اللہ کی رسی کون؟ والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے مجھے اس رب ذوالجلال جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اے چچا زاد سن، انی حبل اللہ حبل ممدود من الارض الى السماء، ارے اللہ کی رسی کوئی اور نہیں، میں ہوں جو زمین سے آسمان تک تنی ہوئی، اللہ کی رسی میں ہوں جو زمین سے آسمان تک، زور سے بولو، تنی ہوئی۔ مطلب صاف ہے کہ اگر اللہ کی رسی کو تھامنا تو دامن پاک مصطفیٰ تھام لو، ادھر ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہوگا، ادھر اللہ کی رسی ہوگی، تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، امام عشق و محبت، دریائے رحمت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، حقانیت کی شان، کہہ دو سبحان اللہ، سنیوں کی جان، احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان نے کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے جب اپنا عقیدہ بیان کیا تو یہی کہا، اے لوگوں عقل کے گھوڑے مت دوڑا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش دوڑتا ہے فریرہ پہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص سرکار شاہ میرا، حضور تاج العلماء۔ ایک بات، کیونکہ معاملہ یہاں صرف ولی کا نہیں ہے، وہ ولی بھی ہے، علی بھی ہے، اور ان کے جانشین یہاں جلوہ فروز ہیں۔ اس آیت میں ولایت و علویت دونوں کا رنگ ہے، اس لیے بتانا ضروری ہے۔ اس کا ایک سبب نزول ہے، غزوہ تبوک کا موقع تھا۔ اچھا ایک بات بتائیے ایمانداری سے، حضرت جب کچھوچا شریف سے یہاں آئے اور جس کیف و مستی میں سرکار کی چھاؤں میں بیٹھے، اور وہ جو نظر سے تیر چلتا رہا، ادھر تیر چل رہا ہے، ادھر سب کو پیر مل رہا ہے، وہ جو کیفیت تھی میں اس کا ادراک نہیں کر سکتا، اس لیے میری اوقات بھی نہیں ہے اس پہ بولنے، مگر اتنا ضرور ہے کہ آپ لوگوں نے بڑی محبت سے انہیں رکھا، انہوں نے بھی، ان کی بھی شفقتیں میرے ساتھ بڑی ہیں۔ میں نے یہ بات پتا نہیں، میں نے آج تک جامی میاں کو بھی نہیں بتائی، ماموں جانتے ہیں، میں نے سب سے پہلے اے بی سی ڈی ہی انہیں سے سیکھا تھا۔ فیض آباد کی زمین تھی اور میرے ماموں تھے، اور انہوں نے یہ بھی تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور میں بالکل الف با تا سا والا، اور حضرت نے مجھے اس وقت انگریزی سب سے پہلے حضرت نے مجھے سکھائی، اور وہ کہیں نہ کہیں وہ تلمذ مجھے حضرت سے بھی حاصل ہے
تو میں وہ بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ آپ نے تو کمال کیا، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ اگر کوئی باہر سے کوئی پردیسی آوے، ایمانداری سے بتانا، اور آپ کے کھمبات میں رہ جائے اور ایک ہی سال میں ایسا بزنس، فیکٹری، ملٹی نیشنل کمپنی قائم کر کے کروڑ پتی ہو جائے، تو آپ کو تھوڑا فیل ہوگا نا یار یہ باہر سے آیا ایک ہی سال میں کروڑ پتی، اور میں یہیں پیدا ہوا، یہیں شادی کیا، میں صرف پتی ہوں۔ یہ آپ کے دماغ میں کیوں آیا؟ کیونکہ جو کروڑ پتی بنا وہ پردیسی ہے۔ یہ ایک علاقائیت اسے کہتے ہیں، عصبیت جو ہوتی ہے نا، علاقائی عصبیت، ایک ریجنل ریسزم جسے انگلش میں کہتے ہیں، وہ چیز ہوتی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میرے آقا کے مدینے میں ایسی کوئی فیلنگ نہیں تھی، توجہ رہے، کوئی فیلنگ ہی نہیں تھی۔ مہاجرین نے مکہ چھوڑا تو انصار نے ان کے لیے اپنے در و دیوار کھول دیے۔ واہ 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 ماشاءاللہ۔ کچھ لوگوں کے پیٹ میں صرف اس لیے درد ہوتا ہے کہ یہ اتنا پیار کیوں ہے، اتنا اتحاد کیوں ہے۔ حضور منانی میاں صاحب کو بلا، میں یہ جو گفتگو ہے یہ میں آپ کو نظر کر رہا ہوں کیونکہ میں آپ کو اس رن کا جو ہے مجاہد مانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عزم و حوصلے کو سلامت رکھے۔ آمین۔ یار اتنا پیار کیوں ہے؟ یہ لوگ اگر مل کے رہیں گے تو ان کی طاقت اور یونائٹ ہوگی، مضبوط ہوں گے، اور جب یہ مضبوط ہو جائیں گے تو ہم بریانی کیسے کھائیں گے، چکن مٹن کیسے کھائیں گے، چندہ برائے دھندہ، دھندہ برائے چندہ، یہ کیسے چلے گا، یہ سب کیسے ہوگا؟ ایسا کرو انہیں لڑا دو، ان کو لڑا دو، یہ لڑیں گے، ڈیوائیڈ اینڈ رول ہوگا اور ہم لوگ بریانی کھائیں گے۔ ہوائی جہاز پہ اڑیں گے، بابا کبھی بیل گاڑی پہ نہیں بیٹھے تھے، بیٹا ہوائی جہاز پہ اڑا، لڑانے کا اتنا فائدہ ہوتا ہے۔ کچھ مدینے میں ایسے عناصر تھے جو منافقین تھے، کچھ بنی قریظہ کے کچھ یہودی تھے، کچھ بنی قینقاع کے یہودی تھے، سب نے ایک ملی بھگت، ایک پلاننگ کیا کہ ایسا کرو مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ، اگر ہم نے لڑایا نہیں تو یہ ہمیں بھگا دیں گے۔ یہ وہاں سے چلی پلاننگ، ادھر وہ کنسپریسی کر رہے ہیں، شڑینت کر رہے ہیں، اور ادھر اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے میرے آقا کے کانے لالے کرامت سب سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا اچھا تم لڑانا چاہتے ہو، تم اپنا زور آزماؤ، میں اپنا زور آزماتا ہوں۔ تو غزوہ تبوک کا موقع تھا، حضور نے حضرت علی کو کنارے کیا اور سارے صحابہ کو اکٹھا کیا۔ یہ وہ مشہور حدیث ہے جو بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی، ترمذی میں بھی، ابن ماجہ میں بھی، ابو داؤد میں بھی، نسائی میں بھی۔ نسائی میں تو باقاعدہ باب ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، عہد مواخات، کیا نہیں سمجھے، بھائی چارے کا جلسہ۔ کون سا؟ بھائی چارے کا جلسہ۔ بھائی چارے کا جلسہ، جیسے آج یہ جلسہ حضور رئیس ملت کر رہے ہیں، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے ایک بھائی چارے کا جلسہ کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دیکھو یہاں قادری بھی موجود، چشتی بھی موجود، نقشبندی بھی موجود، سہروردی بھی موجود، اشرفی بھی موجود، برکاتی بھی موجود، عزیزی بھی موجود، وارثی بھی موجود، صابری بھی موجود۔ بھائی چارے کا جلسہ، سب ایک ہے، سب سننی ہے، وہ حضور نے کیا، سب کو اکٹھا کیا۔ مختصر یہ ہے کہ سرکار نے کہا آج جتنے بھی گلے شکوے ہیں ایک دوسرے کے نکال دو، ایک دوسرے سے گلے مل جاؤ، ایک دوسرے کو اپنا بھائی بنا لو، آج سے تم میں کوئی بیر نہ ہو، سب خیر ہی گلے مل رہے ہیں۔ یہ دل پذیر منظر جو ہے جنتی حوریں بھی دیکھ رہی ہوں گی، میرا وجدان کہتا ہے اس وقت جنتی حور ہیں چلمن خلد ہٹا ہٹا کر رخسار بلال کی بلائیں لے رہی ہوں گی، جس وقت ابو بکر صدیق نے انہیں گلے لگا کے اپنا بھائی بنایا۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی وہ تو تھے نہیں اس محفل میں، ہی واز کرائنگ، رو رہے تھے۔ ایک صحابی رسول جو اصحاب صفہ میں سے تھے، غالباً حضرت ابو ذر غفاری، انہوں نے دیکھا اور ان سے رہا نہیں گیا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، کہا حضور ان علی یبکی،
علی رو رہے ہیں۔ سرکار نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا حضور آپ ہی بلا کے پوچھ لیں کیوں رو رہے ہیں۔ کتنے سچے لوگ ہوتے تھے یار، جتنا دیکھتے تھے اتنا ہی بولتے تھے، اپنی طرف سے نمک مرچ نہیں لگا۔ حضور آپ ہی بلا کے پوچھ لیں کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بلاؤ میرے بھائی علی، وہ علی میرے دوستوں، وہ علی وہ ولی، ارے جن کی ایک جنبش انگشت سے، انگلی کی حرکت سے باب خیبر تھر تھرا کے اکھڑ جائے۔ جب آقا نے بلایا تو وہ خود لرزیدہ قدموں سے تھر تھراتے کپ کپاتے بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سرکار نے فرمایا مالک یا آخر لماذا تبکی، کیوں رو رہے میرے بھائی، کیا معاملہ؟ کہ حضور میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ اتنی خوبصورت محفل ہے، وہ مواخات کی بھائی چارے کی، آپ نے مجھے اس محفل سے محروم رکھا، کاش میں بھی آتا کسی کو گلے لگا کے اپنا بھائی بنا لیتا، بس یہ سوچ سوچ کے رو رہا ہوں۔ اے سرکار شاہ میرا کی بارگاہ میں عقیدتوں کی خراج لینے والوں، مرتضی علی کی قسمت پر جتنا ناز کرو کم ہے، اتنا سننا تھا۔ سرکار منبر پہ بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، فرمایا سن اے علی، میں نے سب کو بلایا، توجہ چاہوں گا، سب کو بلایا، سب کو گلے ملوایا، ایک دوسرے کا بھائی بنوایا، تجھے نہیں بلایا کیوں؟ اخرتک لنفسی، اور ایک روایت میں ہے بقیتک لنفسی، میں نے تجھے اپنے لیے بچائے رکھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، I have saved you for myself، میں نے تجھے اپنے لیے بچائے رکھا تھا۔ میں نے سوچا کہ جب سب ایک دوسرے سے گلے مل کے بھائی بن جائیں تب میں تجھے بلاؤں، گلے لگاؤں، اپنا بھائی بناؤں۔ اے علی سن، ان لوگوں کو تو میں نے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ایک دوسرے کا بھائی بنایا، مگر تو میرا ایسا بھائی ہے کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو یہاں بھی میرا بھائی بان۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ اور اسی حدیث کا وہ حصہ ہے، اے علی رو مت، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، لیکن غیر انہو لا نبی من بعدی، تو میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے ہارون موسیٰ کے نزدیک، بس فرق یہ ہے کہ ہارون نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ درجہ بندی مت کیا کرو، بس سمجھ لیا کرو شان مرتضیٰ کتنی عظیم ہے۔ گویا یہ پیغام بتا رہا، اے لوگوں اب اگر نبی سامنے ہو تو نبی کا دامن تھامو، اللہ کی رسی ہے، اور علی سامنے ہو تو علی کا دامن تھامو، اللہ کی رسی ہے۔ واہ واہ واہ۔ اب آئیے آخری نکتے پہ جس کے لیے میں نے یہ پوری گفتگو کو سرمایہ بیان بنایا ہے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، نام سنا ہے نا؟ کچھ یاد آ رہا؟ 22 رجب کنڈے کی نیاز یاد آ رہی؟ آپ کا نام صادق نہیں تھا، آپ کا نام جعفر تھا۔ صادق تو اس لیے آپ کو کہتے تھے کہ اپنے تو اپنے دشمن بھی کہتے تھے یہ سچا بندہ۔ سبحان اللہ۔ میں امام صادق کی ایک سچائی کی ایک مثال دے دوں، پھر میں آگے آتا ہوں جس کی وجہ سے میں نے نام کوٹ کیا۔ ایک دن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان علیہ السلام کے مواجہے پہ کھڑے سلام پیش کر رہے تھے۔ اس زمانے میں وہ ترکیوں کی بنائی ہوئی سنہری جالی نہیں تھی، کھجوروں کی ٹہنیوں سے حد بندی کی گئی تھی۔ سلام پیش کر رہے تھے، ایک شخص آیا، توجہ چاہتا ہوں، ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور اندر کون ہے؟ اندر حضور علیہ السلام ہیں اور ان کے 2 ساتھی۔ کہا وہ تو ٹھیک ہے، یہ بتائیے کہ ابو بکر صدیق، توجہ ہے، حضور کے نزدیک کیسے تھے؟ What was the status of Abu Bakr Siddiq in front of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم؟ اتنا سننا تھا، انہوں نے اوپر سے نیچے نظر کر کے اسے دیکھا، گویا نگاہوں میں یہ کہہ رہے ہیں وہ کیسے تھے وہ تو میں بتاؤں گا، تو کیسا ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ واہ واہ واہ۔ تجھے وہی جگہ ملی تھی سوال کرنے کے لیے جہاں ہم لوگ
حد ادب میں رہ کر اپنی سانسوں کو روک کر بارگاہ رسالت میں سلام پیش کرتے ہیں تاکہ ہماری سانسوں کی جنبش سے بھی آقا کے مزاج لطیف کو تکلیف نہ پہنچے. یہی جگہ ملی تھی. خیر ہم اور آپ ہوتے تو بڑا لمبا چوڑا جواب دیتے. ابو بکر صدیق کی شان حضور کے نزدیک یہ تھی وہ تھی ایسے تھے ویسے تھے. رات ختم ہو جاتی صدیق کی بات ختم نہ ہو, مگر وہ امام ابن امام لمبا چوڑا جواب نہیں دیا. مواجہے کی طرف اشارہ کیا کہ یہی پوچھ رہا ہے نا کیسے تھے, جالی کی طرف دیکھ ایسے تھے. آئے اللہ کرے سمجھ ایسے تھے یعنی جیسے دکھ رہے ہیں ایسے تھے, مطلب کبھی چھوڑا ہی نہیں. ایسے تھے مکے میں نبی کے ساتھ, مدینے میں نبی کے ساتھ, بدر میں نبی کے ساتھ, احد میں نبی کے ساتھ, خیبر میں نبی کے ساتھ, خندق میں نبی کے ساتھ, صلح میں نبی کے ساتھ, جنگوں میں نبی کے ساتھ, بھوک میں نبی کے ساتھ, پیاس میں نبی کے ساتھ, خلوت میں نبی کے ساتھ, جلوت میں نبی کے ساتھ, گھر میں نبی کے ساتھ, بازار میں نبی کے ساتھ. ارے ایسے ساتھ کہ جب تک زمین پر تھے نبی کے ساتھ, آج گنبد خضرا کے نیچے لیٹے ہیں تو نبی کے ساتھ. وہ امام جعفر صادق, حضرت قاضی ایاز کی روایت ہے, حضرت ابن عطا محدث جو تابعی ہے اپنے وقت کے, وہ روایت کرتے ہیں حضرت امام جعفر صادق سے ڈائریکٹ. ان سے پوچھا, امام جعفر صادق سے پوچھا, حضور یہ بتائیے اللہ کی رسی کون ہے؟ وہ خوش نصیب صحابہ, ان پر میرے ماں باپ قربان, آج ہم کسے مانے, کس کا دامن تھامے؟ اتنا کہنا تھا, اتفاق سے جمعرات کا دن تھا, یوم الخمیس. امام جعفر صادق نے فرمایا کل جمعہ. یہ سوال بڑا پیارا ہے, کل میں اپنے نانا جان کے ممبر سے اس کا جواب دوں. مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی, مسجد نبوی. امام ابن امام اپنے نانا کے ممبر پر پہلے رب کی حمد بیان کی, پھر حضور کے فضائل بیان کیے, پھر کچھ مسائل بیان کیے, اور بیان کرتے کرتے فرمایا سأل سائل عن حبل اللہ فأقول لكم يا معشر المدينة والذي نفس جعفر بيده نحن حبل الله حبل ممدود من الأرض إلى السماء حتى يرد عند حوض الكوثر. ایک پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کی رسی کون ہے؟ اے زمین و آسمان گواہ ہو جاؤ, عزت رب کعبہ کی قسم جس کے قبضے میں جعفر کی جان ہے, ہم لوگ اللہ کی رسی ہے جو زمین سے آسمان تک تک. دیکھنا ہے تو قیامت کا انتظار کرو, حوض پر آنا, حوض کوثر ہوگا اور یہ رسی یعنی ہم ہوں گے. گویا امام جعفر صادق فرما رہے ہیں نبی کے گھر والوں کو ہلکے میں مت لینا. ہم اطرت رسول اللہ بھی ہیں, حبل اللہ بھی ہیں. گویا وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے بابا علی کا دامن مت چھوڑنا, اللہ کی رسی ہے. حسن مجتبیٰ کا دامن مت چھوڑنا, اللہ کی رسی ہے. حضرت امام حسین شہید کربلا کا دامن مت چھوڑنا, اللہ کی رسی ہے. امام زین العابدین کا دامن مت چھوڑنا, اللہ کی رسی ہے. امام محمد باقر کا دامن مت چھوڑنا, اللہ کی رسی ہے. امام جعفر صادق کا دامن مت چھوڑنا, اللہ کی رسی ہے. امام موسیٰ کاظم کا دامن مت چھوڑنا, اللہ کی رسی ہے. امام علی بن موسیٰ رضا کا دامن مت چھوڑنا, اللہ کی رسی ہے. امام جواد کا دامن مت چھوڑنا, اللہ کی رسی ہے. امام حسن العسکری, امام ہادی کا دامن مت چھوڑنا, اللہ کی رسی ہے. امام حسن العسکری کا دامن مت چھوڑنا, اللہ کی رسی ہے. ارے قادریوں گھبراتے کیوں ہو, غوث اعظم کا دامن مت چھوڑنا, اللہ کی رسی ہے. اور اے بھارت کے غریب چشتیوں خواجہ معین کا دامن پکڑے رہو, اللہ کی رسی. زندہ باد. محبوب الہی کا دامن مت چھوڑنا, اللہ کی رسی. حضرت مخدوم سمنانی کا دامن مت چھوڑنا, بولو زور سے, اللہ کی.
حضرت میرا سید علی اور سید ولی کا دامن مت چھوڑنا، اللہ کی رسی ہے، اور اگر دامن تھامنے کی طاقت نہیں ہے تو ان کے جانشین کا دامن تھام لو، دھاک میں دامن رئیس ملت ہوگا اور میرا ولی کا فیضان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہماری طاقت ہماری ہمت، ہماری طاقت ہماری ہمت، ہماری طاقت ہماری ہمت۔ کوئی 10 سال تھامے رہتا ہے چھوڑ دیتا ہے، آزمائش آئی چھوڑ دیا، کسی نے 20 سال تک تھاما چھوڑ دیا، کسی نے ساری زندگی تھامنے کی دعا کی، کسی نے کہا اے اللہ قبر میں بھی تھامنے کی توفیق دے، کسی نے حشر کی بات کی، مگر حضور منانی میاں آپ اور آپ کا خاندان قابل مبارکباد، آپ کی رگوں میں جس وقت کے مجدد کا ڈی این اے، اس نے 10 سال کے لیے نہیں، 100 سال کے لیے نہیں، 1000 سال کے لیے نہیں، صرف قبر و حشر کے لیے نہیں، بلکہ جب تھاما تو یہ کہہ کے تھاما کہ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، حضور تاج العلماء۔ اس لیے لڑنے اور لڑانے والوں کو سائیڈ میں رکھو، یہ دیکھو جو میرے پاس آیا ہے اس کے ہاتھ میں اللہ کی رسی ہے کہ نہیں، اللہ کی رسی ہے کہ نہیں، پھر وہ رئیس ملت ہو، معین المشائخ ہو، یا پھر تاج السنہ منانی میاں، یہ نہ دیکھو یہ کون ہے، یہ دیکھو یہ ترجمانی کس کی کر رہے ہیں، رسی کس کی تھامی ہوئی ہے۔ اس لیے منانی میاں آپ پڑھتے رہے، اسی طرح نیڈر ہو کے آگے بڑھتے رہے۔ اس سال مجھے بریلی شریف حاضر ہونا تھا، مگر اپنی کچھ گو ناگو مصروفیت، حالات اور وہ کچھ سوشل میڈیا بھی تو آپ سنتے ہی رہے، ان کی وجہ سے میں نے سوچا کہ مجھے اس آگ میں اب گھی نہیں ڈالنا ہے، اب اس آگ پہ راکھ ڈال کے ہی بجھا دینا ہے۔ مگر یہ عزم احساس آج سید میرا علی اور سید میرا ولی کی بارگاہ سے یہ عزم لے کر اٹھو کہ رئیس ملت آپ آباد رہے، آپ کے شہزادے شاد رہے، اس جنگل کو جس طرح آپ نے آباد کیا ہے ہمارے دلوں کو بھی نور سے آباد کیا۔ آمین آمین۔ صبح قیامت ہمارے ہاتھ سے اللہ کی رسی چھوٹنے نہ پائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔